آج کے دن اور آج کی نشست کا موضوع جہاد ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اہم رکن جہاد کے بارے میں مختصر سی گفتگو کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو ہجرت کے پہلے ہی سال بعض روایات کی بنیاد پر رمضان میں جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ جہاد کے معنی عام طور پر جنگ و جدال، لڑائی اور قتل و قتال کے کیے جاتے ہیں، مگر یہ جہاد کا ایک تنگ اور محدود مفہوم ہے۔ اسلام کی زبان میں جہاد کے معنی ہے حق کی بلندی، اس کی اشاعت اور حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور ایثار گوارا کرنا، اور ان تمام جسمانی، مالی اور دماغی قوتوں کو جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ملی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے عزیز و اقارب کی، اہل و عیال کی، خاندان اور قوم کی جان تک کو قربان کرنا، اور حق کے مخالفوں اور دشمنوں کی قدرتوں کو توڑنا، ان کی تدبیروں کو رائیگاں کرنا، اور اگر جنگ کے میدان میں ان سے دو بدو لڑنا پڑے تو بے جھجک لڑنا، یہ اسلامی جہاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اور دوسرے بعض مستند راویوں کی روایت کے مطابق جہاد کی اجازت کے متعلق جو آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں وہ سورہ الحج کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 39، 40 اور 41۔ جہاد فرض ہونے اور اس کی اجازت ملنے کے بعد سب سے پہلی فوجی کارروائی قریش کے ایک قافلے کے خلاف کی گئی۔ اس فوجی کارروائی کی قیادت حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نے کی، اسی بنا پر اسے سریہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام دیا گیا۔ بات کیونکہ جہاد کی ہے اور سیرت النبی کے حوالے سے اس موقع پر 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک غزوہ اور دوسرے سریہ۔ جس جہاد اور فوجی کارروائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی اسے سیرت کی اصطلاح میں غزوہ کہتے ہیں، اور جس فوجی کارروائی میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام خود شریک نہیں ہوئے بلکہ اس کی قیادت آپ نے کسی دوسرے صحابی کے سپرد کی اسے سریہ اور باس کہتے ہیں۔ مشہور مورخ اور سیرت نگار محمد ابن اسحاق واقدی، ابن سعد اور ابن جوزی نے غزوات کی تعداد 27 بتائی ہے اور سرایا کی تعداد ابن سعد کی روایت کے مطابق 40 ہے۔ سریہ حمزہ ابن عبد المطلب کا پس منظر یہ ہے کہ قریش کے 300 سواروں کا قافلہ ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس کا تعاقب مقصود تھا، اور یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ مشرکین مکہ کو یہ باور کرا دیا جائے کہ مسلمانوں کو اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر مدینے آئے ہوئے اگرچہ ابھی 7 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے، مگر وہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے منظم ہو گئے ہیں کہ اپنے شہر مدینے سے باہر نکل کر اپنے دشمن کا تعاقب کر سکتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد یہ پہلا سریہ تھا، اس میں 30 مہاجرین شامل تھے۔ جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا اور قریب تھا کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر حملہ کریں تو مجدی ابن عمرو جوہنی نے دونوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا اور تصادم کی نوبت نہ آنے دی۔ مجدی ابن عمرو دونوں فریقوں کا حلیف تھا، اس لیے اس نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور دونوں نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف ملا کہ انہوں نے سب سے پہلی ہونے والی فوجی کارروائی کی قیادت کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دشمنوں کے خلاف کی۔ اس موقع پر ایک اور سریہ کا ذکر بھی مناسب ہوگا، اور وہ ہے سریہ خریبہ۔ یہ سن 7 ہجری میں واقع ہوا۔ اس سریہ میں حضرت اسامہ بن زید کو امیر لشکر بنایا گیا۔ یہ لشکر قبیلہ جوہینہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ جب دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے تو حضرت اسامہ نے انہیں سمجھایا کہ وہ اطاعت قبول کر لیں، مگر وہ جنگ پر آمادہ تھے۔ دونوں میں جنگ ہوئی۔ لڑائی کے دوران حضرت اسامہ ابن زید نے ایک شخص نہیک ابن مرداس کا پیچھا کیا۔ جب آپ اس کے قریب ہوئے تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا، مگر حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ واپسی پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا۔ آپ نے حضرت اسامہ سے فرمایا، تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا۔ اسامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے محض جان بچانے کے لیے ایسا کہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ حضرت اسامہ بھی بہت ملول ہوئے
اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کروں گا جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.